الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، اسلامی مہینوں میں ماہ ذوالحجہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے. ان تمام مہینوں میں ماہ ذوالحجہ کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمائی. ذوالحجہ کے مہینے کو ان فضیلتوں کے اعتبار سے ایک خاص مقام حاصل ہے. شریعت مطہرہ نے
اسلامی مہینوں میں سے کئی مہینوں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ اس مہینے کا ایک مقام، ایک مرتبہ یا اس کے فضائل ہوتے ہیں۔ اگر شریعت مطہرہ میں کسی اسلامی مہینے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں کیے جانے والے جو نیک اعمال ہیں ان کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ انسان کی ہر نیکی جو شریعت کے دائرے میں ہو، انسان کا جتنا اخلاص ہوگا اس نیکی کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، مہینہ کوئی سا بھی ہو۔ البتہ جن مہینوں کی فضیلت شریعت مطہرہ نے بیان کی یا ان مہینوں میں نیک اعمال کی فضیلت کو ذکر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اور ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس پورے مہینے کی فضیلت نہیں بلکہ شروع کے جو 10 دن ہیں اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر یا کتب احادیث کے اندر مختلف روایات کی روشنی میں ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ رب العالمین کا تم ذکر کرو معلوم ایام کے اندر۔ حالانکہ جتنے بھی دن ہیں یہ سارے کے سارا دن اللہ کے ہیں، اللہ ہی نے بنائے، اللہ ہی نے پیدا کیے، مہینے بھی اللہ نے بنائے، دن بھی اللہ نے بنائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر خصوصی طور پر کچھ دنوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ان دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان معلوم دنوں سے مراد جو ذو الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں وہی اس سے مراد ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا، قرآن مجید کو سیکھا، اس کی تفسیر کو سیکھا، اس کی روشنی میں ان ایام کی طرف اشارہ کیا اور اس کی فضیلت کو ذکر کیا۔ حالانکہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں اللہ کا ذکر تو ہر دن میں ہر وقت ہی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دن یا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی خالی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں بندہ مشغول یا مصروف نہ ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں آئے گا تو اللہ کا ذکر کرے گا۔ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، جب تک آپ اللہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اہل ایمان کی جو نشانیاں، ان کی صفات، ان کے وصف، ان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہیں، اس سے تو ایک اہل ایمان شخص کی، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ لیٹا ہو، چاہے وہ پہلو کے بل ہو، ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہو۔ اس کے الفاظ اور جملے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ چاہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سبحان اللہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ الحمدللہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ اکبر کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے لیے جو بھی الفاظ اللہ کی تعریف کے لیے قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر صرف انسان نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ مخلوقات میں ہر مخلوق کا اپنا انداز ہے اللہ کا ذکر کرنے کا اور اس کی تسبیح کرنے کا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مخلوقات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہر مخلوق ہمارا ذکر کرتی ہے اور تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تمہیں جانوروں کی بولیاں نہیں آتی، جانور جو بولتے چہچہاتے ہوئے یا شور مچاتے ہوئے آپ کو سنائی دیتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا ہو جہاں درخت ہوں اور صبح اور شام کے وقت وہاں پرندوں کا شور سننے کو آپ کو ملے، تو انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، شاید یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں شور مچا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہماری تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو جتنا شعور دیا گیا، انسان اسی کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے متعلق یہ کہہ دیا کہ وہ ہماری تسبیح کرتے ہیں مگر تم سمجھتے نہیں ہو، تو پھر اللہ کی کئی ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اپنی زبان میں اپنی بولی میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں مگر ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمائے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، آپ دیکھتے ہیں ابھی جو موسم نظر آ رہا ہے، گرج چمک، اور لوگ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور جب بارش ہوتی ہے تو آسمانوں پر بجلی چمکتی ہوئی اور کڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بجلی کی جو کڑک ہے اتنی شدید ہوتی ہے، انسان بھی ڈرتے ہیں اور جانور بھی ڈرتے ہیں۔ مخلوقات اس سے سہم جاتی ہیں، اس کے شور اور اس کی آواز کے ساتھ۔ مگر کیا یہ جو شور ہو رہا ہے، یہ جو اتنی سخت قسم کی خطرناک آوازیں ہوتی ہیں بجلی کی، کیا یہ ان کا شور شرابہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جو بجلی ہے یہ بھی ہماری تسبیح کر رہی ہوتی ہے، یہ ہماری مخلوق ہے اور یہ بھی ہماری تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہر چیز کو جو تسبیح کرنے کا انداز اللہ نے سکھایا اور اس کو بتلایا ہے، ہر مخلوق اس کے اندر مصروف ہے۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان ایام کا ذکر کیا کہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک مومن مسلمان اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ کوئی اپنے خالق و مالک کو بھول کیسے سکتا ہے؟ جسم کے اندر یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ گنتی کی سانسیں ہیں، اس کو چلانے والا کون ہے؟ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب صحت مند اور توانا ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ خوشی ہو، غمی ہو، وہ اللہ کو ہمہ وقت یاد کریں۔ ان ایام کا جو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا وہ یقیناً ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں میں نہیں کرنا، گویا کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی تسبیحات یہ خصوصی طور پہ کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دن تو باقی بھی ہیں مگر ان 10 دنوں کی فضیلت باقی جتنے بھی ایام ہیں سب سے زیادہ ہے۔ ان دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جتنے بھی کلمات ہیں ان کے اندر اللہ کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اور انسان اس کی تسبیحات کر رہا ہے۔ اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرے بندے ان ایام کے اندر، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے، جو کہ آج پہلا دن ہے، اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، سفر میں ہوں، اب
زبان پر ان کلمات کو جاری رکھنا ہے تاکہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کر کے تسبیحات کر کے نیکیاں کما لی جائیں. ایک ایک حرف پہ ایک ایک کلمے پہ آپ کو جو اجر و ثواب اس میں ملے گا وہ آپ کے اخلاص کے مطابق ہوگا. جو بندہ جتنے اخلاص کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان ایام کے اندر کیا جانے والا ہر نیکی کا عمل اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ان 10 دنوں کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ان دنوں کے اندر کیا جانے والا ہر عمل بڑا پسندیدہ اور بڑا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، تو کیا جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی بھی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہے ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرنے کا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا وہ شہید ہو گیا تو وہ جو اجر و ثواب پائے گا وہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے برابر ممکن ہے. مگر جس کو شہادت نہیں ملی اس کا وہ نکلنا، وہ جہاد کرنا ان 10 دنوں کے مقابلے میں وہ کم ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں ان اعمال کی کتنی ہوگی. انسان کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات ہوں یا اس کے ہاتھوں سے ادا ہونے والے کوئی نیک اعمال ہوں، چاہے وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، وہ مال کی کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے یا پانی پلانے کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں نیکی نیکی ہی ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت کوئی سی بھی ہو. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت اور مقام یہ جو قرآن و احادیث کے اندر ذکر ہوا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان 10 دنوں کے اندر کیونکہ وہ جمع ہو جاتی ہیں، اور باقی جتنے بھی دن ہیں یہ تمام عبادات اس طرح جمع نہیں ہوتی جس طرح ان 10 دنوں کے اندر تمام کی تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ان 10 دنوں کے اندر ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا جو عظیم رکن ہے حج بیت اللہ اس کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے وہ قربانی بھی کرتا ہے. تو کیا یہ جو نیک اعمال اکٹھے ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں ان 10 دنوں کے اندر، سب اعمال کا جمع ہونا، کیا یہ باقی سال کے جتنے ایام ہیں اور مہینے ہیں کیا ان میں جمع ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. حج کا ایک مخصوص وقت ہے، اس کے دن ہیں، قربانی کا ایک مخصوص وقت ہے، اس کے دن ہیں. تو گویا کہ نیک اعمال یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان دنوں کے اندر، تو ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ بالکل واضح ہے. اور جہاں تک تعلق عید کی تکبیرات کا ہے، عید کی جو تکبیرات ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد سے پڑھنا شروع کر دینی چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل یہی ملتا ہے، جس کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ دونوں صحابی جو تھے عید کا چاند نظر آنے کے بعد ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے بازاروں کی طرف نکل جاتے، بازار سے گزرتے ہوئے تکبیرات پڑھتے جاتے، تاکہ بازار والے لوگ اپنے کام کاج کے اندر جو مصروف ہوتے ہیں ان کی توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہوتی ہے، تو یہ تکبیرات کہتے ہوئے گزر جاتے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے ان کی آواز بلند ہوتی تاکہ لوگ بھی سن لیں، تاکہ ان کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ بھئی اپنے کام کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی کرنا ہے، تکبیرات بھی پڑھنی ہے. تو لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے.
جیسے ایک بندہ کسی کام میں مصروف ہو تو اس کو جیسے ہی یاد آئے گا تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. تو یاد دہانی کے لیے وہ اس طرح اگر گزرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تکبیرات کا تعلق صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد کے اندر آئیں گے تو تکبیرات پڑھیں گے، یا آپ گھر پہ ہوں گے تو پڑھیں گے، آپ چل رہے ہوں، آپ دکان پہ ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، قیامت کے دن زمین کا ہر وہ چپا، ہر وہ ٹکڑا جہاں پر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی حمد و ثنا بیان کی، یہ زمین اس کے متعلق انسان کی گواہی دے گی اور اس کی خبریں دے گی. ان ایام کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں اہم ترین ایک عمل قربانی ہے. شریعت مطہرہ میں قربانی کے تعلق سے بہت زیادہ رہنمائی شامل ہے، اور یہ بات یاد رہے ان ایام کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و ثنا یہ تو چلتا رہے گا اور چلنا چاہیے، اس کو عادت اور معمول بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک اہم ترین مصروفیت وہ قربانی کے جانوروں کی خریداری ہے. اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور مسائل ان کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. ان ایام میں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان مصروف ہوتا ہے اور وہ جانوروں کی خریداری کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، منڈیوں کے چکر لگاتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. اس سے قبل ایک جمعے میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ تمہارے لیے ہمیں جو ملت ابراہیم ہے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس کے پیروکار بن جاؤ. ملت ابراہیم کے پیروکار یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ. تو ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ قربانی بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے مقامات پر کیا. جتنے بھی انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان انبیاء اور رسل میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کی پوری زندگی امتحانات کے اندر گزری، اور امتحانات بھی ایسے کہ ہر امتحان مشکل ترین، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان میں ان کو کامیابی عطا فرمائی. کامیابی دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، انسان کا امتحان اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان میں ان کو کامیاب کیا. ان کی زندگی میں ان کے کچھ سفر جن میں ایک ان کی ہجرت کا سفر بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر ان کی زندگی کا ذکر کرتا ہے. ان میں سے ایک مقام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ اس انداز سے ذکر کیا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کے لیے سفر کیا تو فرمانے لگے کہ میرا جو رب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے اب سفر کس طرف کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا، اور انبیاء کی جو رہنمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور کیونکہ عمر کافی ہو چکی تھی، بڑھاپا بھی تھا، اور اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد کی دعا تو ہر بندہ کرتا ہے مگر نیک اولاد کی دعا کی جا رہی ہے. ایک باپ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے جس کو یہ یقین ہے کہ بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ہم نے ساتھ خوشخبری بھی دے دی کہ ہم آپ کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری دیتے ہیں. آپ کو ہم بیٹا عطا فرمائیں گے جو بڑھاپے کے اندر آپ کا سہارا بنے گا، آپ کا وارث بنے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں.
اور جیسے ہی یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں کہ اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اب بچہ جب ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو خواب دیکھا تھا اس کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا، اور بیٹا کتنا ہے؟ بالکل چھوٹا، 7 سال 8 سال یا 10 سال کی عمر۔ کیا عمر ہوتی ہے کہ جب ایک چھوٹا معصوم بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، اور کیسی تربیت کی ہوگی۔ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب اگر ایسا کرنا پڑ جائے کہ یہ امتحان اور آزمائش ہو، یہ قربانی اگر اللہ مانگ رہا ہے تو پھر کیا تم قربانی کے لیے تیار ہو؟ اگر ایسا ہی کرنا پڑ جائے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ہے باپ جو کچھ خواب میں دیکھا اپنے بیٹے سے متعلق، اس کی کیا تربیت کی کہ اپنے بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل، والد محترم آپ وہی کیجئے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں آپ کے آگے بولوں گا نہیں، روکوں گا نہیں، منع نہیں کروں گا، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ اپنے خواب کو، حکم کو پورا کیجئے اور میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، جیسے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے ہم لٹاتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے آواز دی اے ابراہیم، یعنی ادھر وہ قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹا چکے ہیں۔ تھوڑا سا سوچئے، بڑھاپے کے اندر اولاد ملی، وہ سہارا بنی، ایک معصوم بچہ جو چلنے پھرنے کے قابل ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس وقت امتحان ہو کہ اپنے اس بیٹے کی قربانی تم پیش کرو گے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس نے یہ دیا ہے وہ تم سے مانگ رہا ہے، تو کیا کوئی جس کے اندر ایمان موجود ہو وہ اس سے رکے گا؟ وہ تو اللہ کی رضا پر راضی ہوگا کہ اللہ اگر اسی سے مجھ سے خوش ہوتا ہے تو میں قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو قربانی کے لیے تیار ہیں، اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اور کیا منظر ہوگا وہ، اور اللہ تعالیٰ کیسے آواز دے رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یعنی تم پاس ہو گئے، یعنی تم اس حد تک فرما برداری کے اندر پہنچ چکے کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا بھی چکے، اور بس اب ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھری ہی چلانے والے ہو۔ کیا منظر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آواز دے کر ان کو یہ خوشخبری دے کہ تم امتحان میں پاس ہو چکے ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم اسی طرح محسنین کو اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
آج ہم تو جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے بھی کہیں سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور جو ہم لے کر آتے ہیں 8-10 دن یا مہینہ اپنے گھروں پر رکھتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے بچے یا ہم ان جانوروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور بعض بچے تو قربانی کے وقت رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بچوں کی جانوروں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کی جانوروں سے محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نہ کاٹیے، اس کو ذبح نہ کیجیے، یہ اس سے محبت ہے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بنا، اور اللہ کا یہ حکم بیٹے کو قربان کرنا۔ کیا خیال ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آج ہمارا رب اگر ہم سے قربانی مانگے تو کیا ہم اپنی جان اپنے رب کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہر بندہ موت سے خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ تو ساری ایمان کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان کہاں سے لائیے؟ وہ ایمان، وہ پختگی، وہ مضبوطی، وہ ثابت قدمی، وہ اللہ کی محبت، وہ اللہ کی رضا کا حصول جو ابراہیم علیہ السلام میں تھا، وہ کہاں نظر آئے گا؟ ان ابراہیم کان امہ، فرمایا ابراہیم تو ایک امت تھا، امت۔ کتنے مضبوط ایمان والا شخص۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک باپ سے یہ امتحان لیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر، وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، پھر ہم نے اپنی طرف سے ان کو قربانی دی، یعنی ہم نے ان کو جانور دیا کہ بیٹے کی نہیں، یہ صرف امتحان تھا کہ تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا تم اس کے لیے بھی تیار ہو، مگر قربانی اب یہ جانور کی کرو گے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ جو تمہارا قصہ اور واقعہ ہے ابراہیم، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم چھوڑیں گے، یعنی تمہارے اس واقعے کو قرآن مجید کی زینت بنائیں گے، خوبصورتی بنائیں گے، آنے والے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا ایک ایسا بھی بندہ گزرا تھا جس سے ہم نے یہ کہا کہ بیٹے کو قربان کرو، تو وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں بوڑھا ہوں اور بڑھاپے کے اندر میرا سہارا ہے، ہمارے حکم کی تعمیل میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابراہیم یہ تمہارا واقعہ ہم باقی رکھیں گے۔ آج یہ واقعہ ہم سنتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں، مگر وہ ایمان، وہ ثابت قدمی، وہ اللہ کی محبت، وہ اللہ کی رضا، وہ اللہ کی خوشنودی، اس کو بھی تو پیدا کرنا چاہیے۔ جانور کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو اگر حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو پھر سوچئے اگر اللہ ہم سے ہماری یا اولاد کی قربانی مانگتا تو اس کے لیے تو ہم کبھی بھی شاید کھڑے نہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں سے محبت اتنی ہے۔ جانوروں کی قربانی سنت ٹھہری اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے تعلق سے پھر امت کو کچھ خصوصی ہدایات بھی دے دی کہ جانور ذبح کرنا ہے، بیٹا نہیں، جانور ذبح کرنا ہے، مگر جانور کیسا؟ جیسا ہم کہیں گے ویسا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قربانیاں تو لوگ کر رہے ہیں، جانور تو خرید رہے ہیں، مگر شرائط اور پابندیاں جو شریعت نے لگائی ہیں، کیا آپ کو وہ یاد ہیں کہ وہ پابندیاں جو شریعت نے لگائی ہیں، کیا آپ کا جانور اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ جانوروں کے اندر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس میں نر اور مادہ، یہ سب جانور جائز ہیں، قربانی کی جا سکتی ہے، مگر اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور جس کی قربانی کی جائے گی وہ 2 دانت ہونا چاہیے۔ 2 دانت کم سے کم ہے، 4 دانت ہو، 6 دانت ہو، کوئی حرج نہیں۔ دودھ کے دانت سامنے والے گر چکے ہوں اور نئے آ چکے ہوں، اس کو 2 دانت کہا جاتا ہے،
جس کو عرف عام کے اندر دوندا کہا جاتا ہے، یہ شرط ہے قربانی کے لیے، اور جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 2 دانت نہیں ہے تو بھی یہ عیب ہے، کیوں؟ یہ شرط ہے یہ۔ اور عیوب کے اندر جانور کا جو کان ہے وہ کٹا ہوا، چرا ہوا یا کان میں سوراخ کیا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح جانور کانا بھی نہ ہو، جانور لنگڑا بھی نہ ہو، جانور بیمار بھی نہ ہو، اور جانور لاغر بھی نہ ہو کہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا تک نہیں ہے۔ جو جانور قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا ہی ہونا چاہیے، آپ کا ہی ہونا چاہیے، چوری کیا ہوا نہیں، چھینا ہوا نہیں، ڈاکہ مارا ہوا نہیں، پڑوسی کا کھولا ہوا نہیں، کسی کا غصب کیا ہوا نہیں، وہ آپ کی حلال کمائی کا ہونا چاہیے۔ اس سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کو قربان کر کے اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور آپ کی اپنی جمع پونجی اور آپ کی ملکیت کا ہونا چاہیے۔ گائے ہے تو اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ ہے تو اس میں 7 یا 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور میسج چل رہے ہوتے ہیں کہ جی نصاب زکوٰۃ والا ہوگا یا کون سا ہوگا۔ یہاں شریعت نے آپ سے قربانی کی بات کی ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں کی۔ زکوٰۃ الگ معاملہ ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ قربانی کے لیے صاحب استطاعت کیا ہے؟ قربانی کے لیے صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے، اگر جانوروں کے اندر حصے ڈالے جاتے ہیں، حصہ اگر 15,000 روپے کا ہے تو آپ کے پاس اگر 15,000 روپے ہیں تو آپ صاحب استطاعت ہیں۔ اگر حصہ 10,000 روپے کا ہے، آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں تو آپ صاحب استطاعت ہیں، یعنی 10,000 کی استطاعت ہے نا تو حصہ ڈال لیجیے۔ جانور خریدنا ہے، جتنے کا آتا ہے اگر اتنے پیسے ہیں تو صاحب استطاعت ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہاں استطاعت کا معاملہ ہے۔ اگر جانور کا حصہ 10، 15 یا 20,000 روپے کا ہے اور حصہ اتنے میں ڈلتا ہے اور آپ کے پاس یہ پیسے موجود ہیں، آپ پھر بھی حصہ نہیں ڈالتے۔ جانور خریدنے کے پیسے کسی کے پاس ہیں پھر بھی نہیں خریدتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعہ، جو صاحب استطاعت ہو، حصہ ڈالنے کے پیسے ہیں، جانور خریدنے کے پیسے ہیں، وَلَمْ يُضَحِّ، پھر بھی یہ قربانی نہیں کرتا، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، تو پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنے آئے ہو؟ اگر استطاعت ہے، قربانی نہیں کرتے تو پھر عید کی نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، قربانی کے جانور کی عمر کا حدیث نے ذکر نہیں کیا، 2 دانت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جانور کو خریدنے کے لیے اس کی عمر دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سال کا ہے تو اس کی قربانی ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ یہ گھر کا ہے، گھر کا پلا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی ہوگی۔ اور یہ باتیں کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ منڈی میں چلے جائیں، جس کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، جس کو وضو کا طریقہ پتہ نہیں ہے، جانور بیچنے کے لیے وہ آپ کو یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، مفت کے مفتی، دین کی الف بے کا نہیں پتہ، اور آپ کو فتویٰ دے رہے ہوں گے ہاں اس کی بھی قربانی لگے گی، اس کی بھی قربانی لگے گی۔ جانور کو خریدتے ہوئے تھوڑا سا جانچ پڑتال کیجئے۔ جانوروں کے سینگ کاٹے ہوتے ہیں، ریتی کے ساتھ ان کو رگڑا ہوتا ہے۔ جانور کو خریدتے ہوئے آنکھیں 4 کر لو، 4۔ اور جو بیل خریدتے ہیں بغیر سینگوں والے، وہ یہ بات یاد رکھیں، جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں وہ جانوروں کے سینگوں کو اس کی جڑ سے نکالتے ہیں۔ چیک کر کے جانور خریدیں اور کوشش کریں سینگوں والا جانور خریدیں، سینگوں والا، تاکہ جو لوگ جانوروں کو اذیت دے کر ان کے سینگ جڑ سے نکالتے ہیں وہ جانوروں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں سینگ والا جانور چاہیے۔ حدیث کہتی ہے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوشش کرو سینگوں والا خریدو جس کے سینگ بالکل پورے اور ثابت ہوں، تاکہ جو لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، ان کے سینگوں کو جڑ سے نکالتے ہیں، اور وہ جانور کئی دفعہ مر بھی جاتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے۔ کیا آپ ہر دفعہ یہ ویڈیوز نہیں دیکھتے؟
یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں جانور بغیر سینگ والا تاکہ کسی کو ٹکر نہ مار دے۔ ہر جانور ٹکر نہیں مارتا، یہ ہماری وجہ سے جانور پر ظلم ہوتا ہے۔ ہماری پسند یہ ہے بکرا ہو تو بغیر سینگ والا، بیل ہے تو بغیر سینگ والا نہیں۔ اس رواج کو تبدیل کیجئے، اس سوچ کو تبدیل کیجئے، سینگ والا جانور پسند کریں تاکہ جانور پر ظلم نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق اس بات کا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کھیرا ہے تو بھی قربانی ہوگی، سال کا ہے تو بھی چلے گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بات بیان فرمائی وہ بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قربانی کا جانور اس کے لیے شرط ہے کہ وہ 2 دانت ہونا چاہیے، وہ دوندہ ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر کسی کو 2 دانت جانور بالکل ہی نہ ملے، 2 دانت جانور نہ ملے، حدیث کے الفاظ ہیں ان یعصر علیکم، تم پر تنگی ہو جائے۔ تنگی کا مطلب کیا ہے؟ 2 دانت جانور نہیں مل رہا۔ یہاں کئی سارے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوں گے جن کی عمر 80 سال بھی ہوگی۔ کبھی آپ نے 80 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے یہ دیکھا کہ کبھی منڈی کے اندر آپ کو 2 دانت کا جانور نہیں ملا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہ اللہ کا دین ہے جس کے اندر لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے، شاید ایسا کبھی ہو جائے، آئندہ آنے والے وقتوں میں ہو جائے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو 2 دانت کا جانور نہ ملتا ہو۔ آپ کو بکرا نہیں ملتا، بکری لے لو۔ آپ کو دمبا نہیں ملتا، بھیڑ لے لو۔ نر اور مادہ جانور کوئی سا بھی ہو، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی۔ فرمایا اگر تمہیں 2 دانت کا جانور بالکل ہی نہ ملے تو کیا کراچی کے اندر ایک ہی منڈی جہاں سے جانور ملتے ہیں؟ یہاں تو منڈیاں ہی منڈیاں ہیں، جانور کہاں ختم ہوں گے؟ اتنے جانور کٹتے ہیں، مگر اس حلال جانوروں میں اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے۔ ایک بکری ایک ٹائم میں 1 سے 2 بچے دیتی ہے، مگر قربانی کے موقع پر اور عام دنوں میں کتنے جانور کٹتے ہیں۔ اللہ نے کتنی برکت دی، منڈیاں بھری پڑی ہیں۔ اور کتے اور بلیوں کو دیکھ لیجئے، ایک ٹائم میں ان کے 8-8 10-10 بچے ہیں، مگر آپ کو شاذ و نادر ہی کہیں نظر آئیں گے اور ملیں گے۔ یہ حلال اور حرام کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حلال میں برکت ہے، حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اگر کسی کو 2 دانت جانور نہ ملے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو بھیڑ کی نسل میں سے، بھیڑ کی نسل، بکرا نہیں، بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا آپ اس کی قربانی کر سکتے ہو۔ بکرے کا ذکر نہیں کیا، بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا اس کا جو بچہ ہے، اور 1 سال کا جو اس کا بچہ ہے وہ کھیرا ہوتا ہے، وہ دوندہ نہیں ہوتا، کیونکہ دوندہ ہوتا ہے سال کے بعد۔ 1 سال کا بھیڑ کی نسل میں سے اس مجبوری میں قربانی کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث کے اندر تو الفاظ یہ ہیں کہ قربانی کے لیے شرط ہے 2 دانت، اگر 2 دانت نہ ملے تو ایسا کر لو۔ تو ہم کیسا کرتے؟ ہم تو ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اور فقہ حنفی کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، کھیرا بھی چلے گا اور گھر کا بھی چلے گا۔ یہ کھیرا اور گھر کا آپ جو لے کر آئے ہو، یہ دین آپ کا ہے کیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، کر لو کر لو۔ یہ قربانی قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جس اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ ہدایات دی ہیں اور پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے، جب آپ کا جانور ان شرائط کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو آپ مطمئن کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یا اپنے آپ کو؟ ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام شرائط دیکھ کر جانور خریدیے تاکہ ہماری یہ قربانی اللہ کو پسند آ جائے اور شاید ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔